اس مقدس جگہ پہ جس جگہ کے بارے میرے محبوب نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے قدموں سے لگنے والی وہ کیاری یہاں سے میں چل کر اپنے گھر میں جاتا ہوں، اس مقدس کیاری کو رب نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ اس مقدس مقام پہ کھڑے ہو کے اپنے منبر پہ جلوہ افروز ہو کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے رمضان کی شان کو بیان فرمایا، اور اس محفل کے اندر جو صحابہ کی محفل تھی اور مجمع صحابہ کا تھا، اور میرے محبوب بیان فرما رہے تھے اور سننے والے صدیق عمر عثمان و علی تھے، اس مقدس ماحول کے اندر اور اس پاکیزہ اور اس محبت والے ماحول کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کہ تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آنے والا ہے جس کی بڑی شرافتیں اور کرامتیں ہیں، اور اس کی پہلی شان یہ ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ شان والا مہینہ ہے جس کی ایک رات کی شان یہ ہے، جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات آئے گی، اور اس قدر والی رات کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اس رات کے اندر بیدار ہوتا ہے، رب کے حضور حاضری دیتا ہے، تو خالق کائنات اس بندے کو 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کے کہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینہ۔ یہ بات سننی تو آسان ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی کی طرف نظر کی جائے اور غور کیا جائے، ایک بندہ 1000 مہینہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ صرف ایک رات کے لمحے کے اندر عبادت کر دیتا ہے، آپ اس کا تقابل کروائیں تو دیکھیں اس رب کا کتنا کرم ہے اس رات کے اندر، بندوں پہ کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی بخشش ہے، کہ 1000 مہینہ ہو سکتا ہے اس کی عبادت قبول نہ ہو، لیکن جب رب نے خود فرما دیا کہ ایسی رات ہے اگر وہ بندہ پا لیتا ہے تو قبولیت کا کی یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری وہ ایک رات 1000 مہینے سے کہیں بہتر ہے، جو اس میں بیدار ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس بندے کی مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ یہ اتنی شان والا مہینہ ہے اور یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اگر اس برکت کو کھولا جائے تو یقیناً وقت درکار ہے کہ برکت کیا ہوتی ہے اور برکت سے کیسے معیار بڑھتا ہے اور کیسے برکت کی وجہ سے مقدار بڑھتی ہے۔ ایک مقدار ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے، جس کو ہمارے عربی کے اندر کم و کیف سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے، ایک اس کی تعداد و گنتی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹیٹی ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مقدار اس رمضان شریف کے اندر خالق کائنات اتنا کرم نازل فرماتا ہے، اتنی برکت آتی ہے جس کی وجہ سے شے کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا معیار بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس انداز کو بھی دیکھا جائے، اسی حدیث کے اندر اس بات کو میرے محبوب نے بیان فرمایا کہ مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، معیار بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم عبادت کرتے رہیں باقی مہینوں کے اندر، کتنے 11 مہینے ہیں، کسی مہینے کے اندر بھی یہ شان اور عظمت اس حوالے سے مذکور نہیں ہے کہ ہم نفل کو پڑھیں تو نفل اپنی حیثیت سے پڑھ کر فرض کے درجے میں پہنچ جائے۔ یہ فرض نفل کی اپنی کیفیت ہے، رکوع ادھر بھی ہیں، سجود ادھر بھی ہیں، تحریمہ ادھر بھی ہے اور تسبیحات ادھر بھی ہیں، جیسے فرائض کے اندر ہے ویسے نوافل کے اندر ہے، نام کا فرق ہے، نفل ہے وہ فرض ہے، فرق صرف اتنا ہے، لیکن کسی مہینے کے اندر بھی ہم نفل ادا کر لیں تو نفل کو فرض کا درجہ نہیں ملتا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جتنا بھی نوافل بندہ ادا کرتے تو خالق کائنات اس کو وہ ثواب عطا نہیں فرماتا، اور نہ وہ بندہ وہ ثواب پا سکتا ہے جو خالق کائنات نے فرض کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ نوافل کی وجہ سے بندہ فرائض سے کہیں بڑھ کے درجے حاصل کر سکتا تو خالق کائنات اس برکت والے مہینے کے اندر نفل کو فرض کا درجہ نہ دیتا۔ اس مہینے کے اندر نفل کا بڑھ کر فرض کے درجے میں پہنچ جانا
اور اس مقام تک یہ شرافت حاصل کر لینا اور یہ معیار حاصل کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کی بارگاہ میں نفل کا وہ درجہ نہیں ہے جو درجہ خالق کائنات نے فرائض کا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ فرائض کو ترک کر کے نوافل کے بل بوتے پہ خالق کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو خالق کائنات نوافل کو بھی مردود فرما دیتا ہے جب تک بندہ خالق کائنات کے فرائض کو ادا نہیں فرماتا۔ تو نوافل کے اندر یہ درجہ خالق کائنات نے بنایا ہے۔ اس مہینے کے اندر نفل کس مقام میں پہنچتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ جس بندے نے بھی کوئی نفلی عبادت کی، کوئی نفلی کام کیا، کسی حوالے سے بھی کیا تو کیا اس کو ملتا ہے؟ میرے محبوب فرمایا کانا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ سرکار نے فرمایا جیسے وہ بندہ فریضہ ادا کرتا ہے ایسے خالق کائنات اس کو نفل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نفل سے بڑھا کے فرض کے درجے میں پہنچانا یہ اس کا معیار ہے، اس کا یہ معیار ہے۔ نفل سے فرض کے درجے تک پہنچ گیا ہے، اس کے معیار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کسی مہینے کے اندر یہ معیار نہیں بڑھتا، اگر یہ معیار بڑھتا ہے تو اس مہینے کے اندر آ کر بڑھتا ہے۔ ذرا سوچو اس مہینے میں ایک نفل عبادت کا معیار بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں آ جائے کیا اس کا معیار نہیں بڑھے گا؟ اس کی شان دوبارہ نہیں ہوگی، اس کو عزتیں نہیں دی جائیں گی۔ تو خالق کائنات نے اسی وجہ سے برملا یہ اعلان فرمایا دنیا والوں تمہارے پاس برکت والا مہینہ آنے والا ہے، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اپنے معیار کو بڑھانا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، آؤ اس رمضان کے مہینے کے اندر مجھے راضی کر لو، تمہیں معیار بھی عطا فرما دوں گا، اگلے جہان کی تجھے تاجداری اور سرداری بھی عطا فرما دوں گا۔ یہ میرے محبوب نے فرمایا یہ ہے معیار۔ مقدار کیسے بڑھتی ہے؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ اس مہینے کے اندر فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض سے اوپر کوئی عبادت کے لحاظ سے معیار نہیں ہے، اعلیٰ معیار فرض ہی ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ عبادت کا نہیں۔ اب فرض کے اندر کیسے برکت آئے؟ یہ رمضان جو آیا جس سے برکت کیا دکھائی؟ برکت کی وجہ سے کیسے اس کے اندر عظمت آئی؟ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھتا ہے نفل میں برکت کی وجہ سے نفل فرض کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے تو اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کان کمن ادى، سرکار نے فرمایا ایسے کہ جو بندہ فریضہ ادا کرتا ہے 70 فریضۃ فیما سواہ، جیسے کوئی بندہ کسی اور مہینے کے اندر 70 فرائض ادا کرتا ہے، ایک فرض کے بدلے میں خالق کائنات اس بندے کو وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے مقدار، یہ ہے مقدار بھی بڑھا دی جاتی ہے، فرض کو 70 فرضوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور نفل کی کیفیت کو مٹا کر فرض کی کیفیت ادا کر دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا اس مہینے کے اندر کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، بندے کی شانیں تبدیل ہوتی ہیں۔ بندو اللہ نے تو اپنی باتوں کی بھی کیفیات کو تبدیل فرما دیا، حالات کو تبدیل فرما دیا۔ اب کوئی بندہ سستی سے کام لے اس کے اپنے مقدر کی بات ہے، خالق کائنات نے تو تبدیلی کی حد فرما دی ہے۔ آئے کوئی بندہ اگر وہ پلید ہے، اگر گناہ گار ہے، تو خالق کائنات حالات کو تبدیل فرما کے اس کو باقی عطا فرما دے گا۔ یہ معیار بھی بڑھا دیا جاتا ہے، مقدار بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ برکت کی وجہ سے اتنی برکت رمضان کے اندر نازل ہوتی ہے، اتنا خالق کائنات کا کرم نازل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب برکت والی شے کے بندہ قریب ہو جائے پھر تھوڑا عمل بھی کر لے تو خالق کائنات اس کو زیادہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑا عمل بھی کر لے، اگر برکت مل جائے، برکت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا یہ بڑا کمال ہے اور بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ اگر برکت مل جائے تو رمضان کے اندر برکت ہی تو ہے۔ یہ برکت کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میرے محبوب خود فرمایا شہر مبارک، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ۔ ہم برکت حاصل کریں رب کی بارگاہ سے، تاکہ قسم یہ برکت زمان کے اندر بھی ہے، یہ برکت انسان کے اندر بھی ہے، یہ برکت مکان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر دیکھیں تو میرے محبوب کی ذات کے اندر وہ برکت ہے خدا کی قسم جس برکت کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ بات میں آپ کے حوالے کے سامنے آپ کے سامنے عرض کروں، صرف یہ خطیبانہ بات نہیں،
یہ صرف بے ادیبانہ بات نہیں کہ ہاں محبوب کی برکت ایسی برکت ہے جس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں صحابہ کا زمانہ اعلیٰ تھا یا ہمارا زمانہ اعلیٰ تھا؟ صحابہ کا زمانہ اعلیٰ۔ میرے محبوب فرما کائنات کا کوئی سب سے بڑا ولی غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو اور ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کر لے، میرے صحابی کے ایک لمحے کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ برکت میری بارگاہ سے ملی ہے اور وہ رحمت میری بارگاہ سے ملی ہے۔ جتنے بھی باتیں کر لے وہ رحمت حاصل نہیں کر سکتا جو بارگاہ مصطفیٰ سے خالق کی کہنا اس بندے کو رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے پاس کتنے رمضان آتے ہیں، ہم کتنے رمضان گزارتے ہیں، عبادت کوئی نہیں کرتے، کرنے والے کرتے ہیں، رب کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ نے بھی رمضان کو حاصل کیا اور اپنی برکتیں حاصل کی، رحمتیں حاصل کی۔ اگر صرف اس لحاظ سے تساوی ہو جائے اور آپس میں جو ایک جیسا درجہ بن جائے کہ ان کے پاس بھی رمضان تھا، رمضان تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم بھی پاتے ہیں وہ بھی پاتے تھے، پھر عبادت کر کے ہمیں ان کے درجے کو پہنچ جانا چاہیے، ان جیسا ہمارا درجہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ قانون ہے اور متفقہ فیصلہ ہے شریعت کا، کوئی بندہ بھی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پتہ یہ چلا جو رحمت اور برکت خالق کے کائنات نے محبوب کے دامن میں رکھی ہے، نہ کسی زمانے میں نظر آتی ہے، نہ کسی رمضان کے اندر نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ مقام اور وہ شان اعلیٰ، اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں نا، کوئی بندہ اگر کسی ولی کے آستانے کے قریب ہو جائے تو وہاں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عام مقام پہ وہ نزول نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا بندے کی ذات کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، قرآن کی نص موجود ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، مجھے مبارک بنایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ فرماتے اَيْنَمَا كُنْتُ، فرمایا جہاں کہیں بھی میں ہوں میں برکت والا ہوں، دنیا والوں مجھ سے برکت لے لو، میں برکت دینے آیا ہوں، برکت تقسیم کرنے آیا ہوں۔ جب عیسیٰ کا مقام یہ ہے تو عیسیٰ کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ بندوں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کے اندر بھی برکت ہے، سلف صالحین کے اندر برکت ہے، فقہاء کے اندر برکت ہے، اصفیاء کے اندر برکت ہے، اولیاء کے اندر برکت ہے، اقطاب کے اندر برکت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مولانا روم نے فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ آپ نے فیصلہ فرمایا دنیا والوں تمہارے پاس اتنی برکت نہیں ہو سکتی، نہ تمہارا یہ معیار بن سکتا ہے اگر ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں سر آ جائے۔ فرمایا بہتر از 100 سال، 100 سال کی اطاعت کرنے سے تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو خالق کے کائنات مقام تم کو ولی کی صحبت کی وجہ سے عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اس مقام میں برکت نازل ہوتی ہے، اس مقام پہ خالق کے کائنات کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بھائی مہینے تو سارے خالق کے کائنات کے ہیں اور ایام بھی سارے خالق کے کائنات کے ہیں۔ اس نے رمضان کو شان عطا فرمائی، کوئی مہینہ برابری نہیں کر سکتا، اس کے دل کا کوئی دل برابری نہیں کر سکتا، اس کی رات کی کوئی رات برابری نہیں کر سکتی۔ اب کوئی بندہ اعتراض کر سکتا باری تعالیٰ مہینے تو سارے برابر ہیں، راتیں تو ساری برابر ہیں، ایام تو سارے برابر ہیں، ہم تو وہاں پہ پڑھیں گے وہاں نہیں جائیں گے۔ ہر بندہ محبت کے ساتھ رب کے گھر میں آ جاتا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر بندہ پیار کی وجہ سے رب کے گھر میں آ جاتا ہے، رب کی رحمت قریب ہو چکی ہے۔ بندوں سمجھ لو جس نے مہینوں کے اندر تفاوت رکھا ہے، اتنی شان کسی اور مہینے کے اندر نہیں ملتی اور اتنا مقام کسی اور مہینے کے اندر نہیں ملتا۔ ایسے خالق کے کائنات نے بندوں کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے، عام بندے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ مقام نہیں ملتا جو کسی نبی ولی اور اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خالق عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ رحمتوں کی وجہ سے، برکتوں کی وجہ سے، خالق کے کائنات کے کرم کی وجہ سے۔ میرے محبوب فرمایا تمہارے پاس برکت والا مہینہ آنے والا ہے، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، اس کی رحمت کو حاصل کرو۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا من فطر فیہ صائما، اس مہینے کے اندر جس بندے نے کسی بندے کو روزہ افطار کروا دیا، روزہ افطار کروا دیا۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، یہ صرف توجہ کی بات ہے بس۔ ہم روزہ بھی اپنی مقام پہ، سجدے بھی اپنی مقام پہ، بڑی شان والے ہیں، لیکن خدا کی قسم بات کہتا ہوں جو مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے نا، اس میں رب کی جو رضا حاصل ہوتی ہے نا، اس کا انداز ہی نرالا ہے، اس کا انداز ہی انوکھا ہے۔
میرے محبوب نے فرمایا من فطر صائمن فی صائمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو بندہ ایک روزے دار کا روزہ افطار کروا لیتا ہے، سرکار نے فرمایا گارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو، خالق کائنات اس کے سارے پہلے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا کام کیا اس بندے نے، آگے حدیث کے اندر وضاحت خود آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا وَعِتْقُهُ رَقْبَةٌ مِّنَ النَّارِ، وَعِتْقُ رَقْبَتِهِ مِّنَ النَّارِ،